تو یہ کتاب، یہ کاغذ، یہ معمول کا کام ہے، ان کو کیوں نہیں برداشت ہو رہا؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم 12.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ 100 بندوں کا تو سامنا نہیں کر سکتے۔ تم 12.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کیسے کرو گی؟ جو تمہارے لانے والے ہیں وہ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ بستر بوریا باندھیں، وہ نہیں آپ کا بوجھ اٹھا سکتے۔ حسن ملک کو رات کو 12 بجے سسپینڈ کر دیا گیا۔ حسن ملک کا چاہیے یہ تھا اسپیکر صاحب کو کہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ کہا کہ میں میاں اعجاز شفیع صاحب کی کمیٹی بناؤں گا، آپ حسن ملک کی کمیٹی بنا لیتے، اور اس میں اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ میڈییٹر کا کردار ادا کرے۔ اگر ان کو لگا ہے کہ ان کی انٹینشن ہے کہ سیدھی چیف منسٹر کو انہوں نے کاپی ماری ہے، تو ہم تو احتجاج میں تھے، اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے۔ اس کے بعد کل انہوں نے بھی ہمیں کاپیاں ماری ہیں، مجھے انہوں نے کاپی مارنے کی کوشش کی، ہمارے اسامہ گجر صاحب کو جا کے لگی، ہم نے کو واویلا مچایا۔ اور بھائی یہ کام ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ ادھر باہر کہتے ہیں، ہم تو عمران خان کے سپاہی ہیں، ہمیں تو یہ باہر اگر 46 سینٹی گریڈ میں کہتے کہ آپ ادھر باہر سپیچ کریں، ہم نے تو کل اپنا موقف دینا تھا۔ انہوں نے پورا ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل کا واقعہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا ایک یونیک واقعہ ہے کہ 4 گھنٹے گورنمنٹ اپوزیشن کے خلاف احتجاج کرتی رہی اور تھک گئی۔ ہم میاں اعجاز شفیع صاحب خود بھی اس میں بات کریں گے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کورٹ کی طرف نہ بھیجا جائے، ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اسپیکر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کمیٹی کا وعدہ کیا ہے، کمیٹی اناؤنس کر کے فوراً CCTV کیمرز دیکھے جائیں، اور جو آپ کے ٹیری بینچز کے ممبر ہیں اس کی رکنیت بھی اسی طرح منسوخ کی جائے، سسپینڈ کی جائے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کل اپوزیشن کے مائک توڑ کے یہ تاثر دیا، تو کیا اسمبلی اتنی غریب تھی کہ 2 مائک نہیں لگوا سکتی تھی؟ ان کی میلا فائڈی تھی کہ ہم شاید تقریر نہ کر سکیں گے اس جو انہوں نے شور کیا اس میں۔ اور بھائی ہم تو عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ کر گئے ہیں جن کا مقابلہ آپ کر ہی نہیں سکتے، 10 منٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو ان کا بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں، آپ کیا چیز ہیں؟ آپ ہمیں ان باتوں سے ڈراتے ہیں کہ آپ کیا 250 MP فارم 47 والے آ کے احتجاج کریں گے اور ہم بول نہیں سکیں گے؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ کی چیف منسٹر آئے، احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، ہم احتجاج کریں گے کیونکہ پنجاب کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کل میں نے پوری جو میں نے سپیچ کی ہے، میں نے مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5335 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ منہ پہ تماچا ہے۔ انڈیویزیبل پول سے جو 4000 ارب روپیہ عام کو آنا ہے وہ کیسے آئے گا؟ آپ کے پلے تو شاید وہ جب اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کریں گے، اور بھائی آپ کو کیسے دیں گے؟ 1240 ارب روپیہ آپ نے ADP پہ رکھ دیا، آپ انہی میں سے 300 ارب روپے کی گندم خرید لیتے۔ میں کل پوری تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں، میں ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آج حکومت پنجاب نے جو کام کیا ہے، جھوٹ کا پلندہ، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایک نیا کام ہوا ہے، وہ پرسوں کے جو 4 دن پہلے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ اس بجٹ کے آفٹر ایفیکٹس آنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ حکومت پنجاب نے زرعی آمدن ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بجٹ کے لیے 26-25 کے لیے 10.5 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ یہ گزشتہ سال سے 200% زیادہ ہے۔ ایک سپر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کا یہ بجٹ ٹیکس فری ہے تو یہ ٹیکس آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اب اس کو انہوں نے کیا کیا ہے؟
واردات کیا ڈالی ہے؟ یہ ویسے ہی بڑے وارداتی ہیں. نواز شریف فیملی سے بڑا وارداتیہ کون ہے کہ 35 سال حکومت میں رہ کے بھی یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال اس ملک کا بہت خطرناک گزرا ہے، ہم اس سال سے نیا کام شروع کر رہے ہیں. اور اتنی بیوقوفانہ تقریر تھی ان کی کہ ان کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جب سے چیف منسٹر نے سنبھالا ہے چارج مریم نواز نے، اس سے پہلے صوبے کی حالت بہت بری تھی، گڈ گورننس کی حالت بری تھی، کرپشن تھی. اور بھائی آپ کا آئی جی چیف سیکرٹری وہی بیٹھا ہے، آپ کا جو چیف منسٹر تھا اس دور میں وہ آپ کا انٹیریئر منسٹر ہے، اس وقت آپ کے چچا کی حکومت تھی مرکز میں. آپ تو ان کو خود ان پہ چارج شیٹ لگائی ہے آپ نے. آپ میں عقل تو ہے نہیں. مجھے یہ بتایا جائے گڈ گورننس جو آپ کہتے ہیں کوئی سکینڈل نہیں آیا، ریڈیو والا سکینڈل کہاں گیا؟ نگہبان رمضان پروگرام والا سکینڈل کہاں گیا؟ بائیکر لین والا سکینڈل کہاں گیا؟ جو 58 ارب روپے یہ کیپٹل میں بتا رہے ہوں سارا سکینڈل ہے. اور اربوں روپے جو انہوں نے بڑھائے ہیں چیف منسٹر گورنر آفیسز کے اور منسٹر کے آفیسز کے، وہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2386 ارب روپے 2386 کلومیٹر روڈ 296 ارب روپے سے بنا رہے ہیں، اور اپنی بجٹ تقریر میں آپ کہہ رہے ہیں 12,000 کلومیٹر. آپ کی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، آپ کو لکھتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. یعنی لیکن اب یہ تنقید نہیں کر رہے. ہم نیکسٹ ویک آپ کے پاس دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم لے کے آئیں گے شیڈو بجٹ. ان کے پاس ڈی جی پی آر ہے، ان کے پاس سارے محکمے، ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، ہم بنا رہے ہیں، ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کا جیسے میں نے اعلان کیا ہم شیڈو بجٹ لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد اب ان کی وہ واردات زرعی ٹیکس والی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 27 نومبر کو پاس ہونے والے جو ایگریکلچر ٹیکس میں امینڈمنٹ تھی اس کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا. تو آپ نے اس بجٹ میں کیوں اٹھایا؟ اس بجٹ کو آپ کیسے ٹیکس فری کہہ سکتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے ریٹرن فائل نہ کرنے اور ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے پہ آپ ڈائریکٹ لوگوں کو اکاؤنٹ میں رسائی کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے آپ پیسے نکلوا رہے ہیں. یعنی یہ ملک کو جتنا یہ برباد کر سکتے تھے یہ کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسے لائیں گے کہاں سے؟ یہ بجٹ مفروضوں پہ قائم ہے. 842 ارب روپے کی اے ڈی پی یہ نہیں خرچ کر سکے، یہ 1240 ارب روپے کی اے ڈی پی کیسے خرچ کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسمبلی کے اندر بھی ان کی ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے. اب یہ اتنے اوچی ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے ممبران پہ اتنی گندی گندی یہ الزامات لگانے لگ گئے ہیں کہ اللہ خیر ہی کرے کوئی اور الزام ہی نہ لگا دیں. تو اب میں میاں اعجاز شفیع، آپ کے سوال لینے سے پہلے میں 1 منٹ میاں اعجاز شفیع صاحب آپ کے سامنے بات کریں. تھوڑی سی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوموار والے دن جس دن بجٹ تھا، ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت اس حکومت نے کی ہے کہ میرے اوپر ایک جھوٹا بے بنیاد الزام لگا کر میری کردار کشی کرنے کی کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خود چوری کر کے مینڈیٹ حکومت آئی ہوئی ہے وہ دوسروں کے اوپر کس طرح کا چوری کا الزام لگا سکتے ہیں. لیکن میں نے منگل والے دن، بدھ، جمعرات اور آج جمعہ ہے، 4 دن میرے پاس ریکارڈ ہے، میرے موبائل پہ ریکارڈ ہے، وائس میسج ہیں جس میں نے کسٹوڈین ہاؤس جو ہے ملک احمد صاحب، ان کو کہا کہ اس کی سی سی ٹی وی کیمرے نکالیں، اس کی فوٹیج نکالیں، اس کا پورا ریکارڈ چیک کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اب آج تک اور ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں آپ کی وساست سے بھی اسپیکر صاحب کو کہوں گا کہ آئیں نا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر انہوں نے الزام لگایا ہے ان کے ایک 47 کے ممبر نے، تو آئیں نکالیں. آپ میڈیا والے لوگ بیٹھ جائیں، بے شک اس سی سی ٹی وی کیمریز کی ریکارڈنگ چیک کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے دانستہ طور پہ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ اس طرح کے بھونڈے الزامات لگا کر وہ ہماری آواز دبانے کی کوشش کریں گے، ہمیں بولنے سے روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن واللہ یہ نہیں ہوگا. ہم قیدی نمبر 804 کے سپاہی ہیں، ہماری آواز یہ اس طرح نہیں روک سکتے، کبھی نہیں روک سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاکر
جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب وہ بھی آئیں, وہ آ کے اس کی تحقیق میں وہ شامل ہو جائیں. ہم بھی شامل ہم نہیں ہوتے, خود ہی بیٹھ کے تحقیق کریں کہ ان کی گھڑی چوری ہوئی ہے. اس نے تو آج تک گھڑی پہنی نہیں ہے, تو چوری اس کی کہاں سے ہو گئی؟ تو بڑی قیمت. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ آپ کو یہی کہوں گا کہ اسپیکر صاحب کو کہ آئیں, بیٹھ کے اس کی تحقیقات کرا لیں. جو ہوگا اگر غلط ہے تو اس ممبر کی رکنیت سسپینڈ کریں. اگر دوسری طرف جاتا ہے تو جو ہے وہ ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک صاحب, جو آپ کا مائک ٹوٹنے کا جو معاملہ ہے, ہاں جی, جو آپ کے مائک ٹوٹنے کا معاملہ ہے, کل ترجمان نے جو ہے وہ بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ بجٹ کے دوران انہوں نے ڈائس پہ چڑھ کے احتجاج کیا, انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے مائک توڑے. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ پنجاب میں اس منتھ میں جو ہے وہ تقریباً 100 سے زائد جو ہے پولیس مقابلے ہو چکے ہیں, جس میں پولیس کو تو خراج تک نہیں آتی, البتہ مقابلے میں جو ہے وہ ڈاکو جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. اور وہ ایک ہی تھیم جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اور لگاتار 1 مہینے سے وہی تھیم بناتے آ رہے ہیں کہ ڈاکو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں, جبکہ پولیس کو تو ایک خراج تک نہیں آتی. دیکھیں میں عرض کروں آپ کو کہ یہ بات ہم نے کل بھی کی ہے. جو انہوں نے نئی ایک بنائی ہے فورس, اس فورس کا کام بھی یہی ہے کہ ماروائے عدالت سی سی ڈی بنائی ہے, ماروائے عدالت آپ لوگوں کو بھگتا دیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم خود اس کے وکٹم ہیں, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سسٹم کی ناکامی کا پاکستان تحریک انصاف افیکٹری ہے, کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی عدالت ہے, نہ کوئی اس وقت محکمہ ہے, نہ کوئی ادارہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو چیف منسٹر کے گلے پڑیں گی, بندے مروا رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں مائک کی, دیکھیں جی وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, مائک ہم نے نہیں توڑے, مائک انہوں نے خود کھولے ہیں. ٹوٹے ہوئے مائک ایسے نہیں ہوتے, انہوں نے ہماری تقریریں روکنے کے لیے, ہماری آواز دبانے کے لیے کیا ہے. ہمارے گلے آپ کو بتا نہیں رہے کہ ہم کس طرح بول رہے ہیں. جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے آپ جو انہوں نے لوکل باڈیز کے پیسے رکھے ہیں بلدیات کے لیے, جس میں ویسٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہیں, جس میں بلدیات میں رکھے گئے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ پیسے لے رہے ہیں, وہ ٹھیکیدار ہیں, وہ پرچی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, ان کو یہ کیوں پیسے دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے, لوکل گورنمنٹ تو ہے نہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے ذریعے یہ رشوت دیں گے. وہ لوگ غیر جماعتی الیکشن میں ان لوگوں کو خریدیں گے. ان میں ہمت تو ہے نہیں کہ یہ تھرڈ ایئر جو ہے, جو گراس روٹ لیول پہ یہ جماعتی الیکشن کو لے جائیں. ہم نے تو جماعتی الیکشن کو کے پی کے میں اس وقت کروایا تھا گراس روٹ لیول پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہمارا تو واضح موقف ہے جی, ہمیں اس الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ہمارے سے تو الیکشن کمیشن نے ہمارا نشان چھینا, ہماری جماعت کا تشخص چھیننے کی کوشش کی, جو کہ خان صاحب کے نام کی وجہ سے اب تک قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. جی آج سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اور تحریک انصاف کے حامی کچھ لوگ یہ خبر پوسٹ کر کے بات کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی جو ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں پاکستان سے فوجی اڈے مانگے گئے ہیں, ایئر اسپیس مانگی گئی ہے. آپ اس خبر کی کس حد تک اس کی تصدیق آپ کے پاس ہے, اور آپ کا سانس کیا ہے کہ فیلڈ مارشل واقعی کوئی ایسی کمٹمنٹ وہاں میں کر کے آئے ہوں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سے جس ادھر اس چھوٹی فیلڈ مارشل نالسید سے لڑ رہے ہیں, مجھے اس خبر کا بھی پتہ نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, جب ہم سوشل میڈیا کی خبروں کو اور اس طرح ٹویٹر کی خبروں کو بیس بنا کے اگر ہم اس طرح کی باتوں پہ اپنی رائے دینا شروع کر جائیں گے تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ ایک پالیسی بیان ہے پارٹی کا, اس میں جب ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, جب ہم اکٹھے ہوں گے ہمیں کوئی کنکریٹ ایویڈنس ملے گی. ادھر بات چیت کیا ہوئی ہے, مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے. جی سر اب میں یہ تو وہ پوچھے نا جن کو چھوڑ کے وہ گئے ہیں. دیکھیے ہم پہلے دن سے کیوں کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ضروری ہے, ہمارے موقف کی تو تائید ہو گئی. یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے نا, آپ کا ادھر پرائم منسٹر بیٹھا ہے,
वो किस चीज का प्राइम मिनिस्टर है? उसको पूछना चाहिए। आप क्यों, हम क्यों पूछें? देखिए, हम तो अभी भी कहते हैं कि असल ताकत उनके पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार आप कभी भी नहीं नजरअंदाज कर सकते किसी हालत में भी पाकिस्तान में। हम तो जी अली देखिए, हम तो कई दफा बोल चुके हैं। अब बानी पीटीआई, देखिए मेरी बात सुने, बानी पीटीआई अंदर है, सबको पता है। उनकी बात, ये इतना एहसास मामला है कि आप फिक्र न करें, उनकी हमारे पास हदायत भी आ रही हैं और उनकी हमारे पास ये भी आ रहा है कि आपने क्या कहना है। हम अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के कोई बात नहीं करते, और जो बात वो करते हैं उनकी बात बाहर आ जाती है, और इंशाअल्लाह ताला इस पे भी पहले आ भी चुकी है और मज़ीद भी ज़रूरत होगी तो आ जाएगी। जी मियां जाए शफी साहब। इंशाअल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और जी